نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں۔ یہ کانفرنس پچھلے 3-4 ماہ سے مؤخر ہو رہی تھی، کسی نہ کسی بہانے اس کے انعقاد میں تاخیر ہو رہی تھی، لیکن دیر آید درست آید کی بات ہے۔ جب یہ کانفرنس منعقد ہوئی تو یہ غیر معمولی آل پارٹیز کانفرنس بن گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کانفرنس سے لندن سے میاں نواز شریف نے خطاب کیا۔ وہ کہا کسی نے کہ اے پی سی پیچھے رہ گئی اور نواز شریف آگے نکل گئے۔ اے پی سی والے شاید کوئی جو ایجنڈا ہو اس سے کہیں زیادہ سخت ایجنڈا میاں نواز شریف نے پیش کر دیا۔ عام تاثر یہ تھا کہ میاں نواز شریف اے پی سی سے خطاب نہیں کریں گے۔ ان کی پارٹی کے ارکان کی بھی رائے یہ تھی کہ انہیں خطاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ میاں نواز شریف اب اپنی کشتیاں جلا کر سیاست کے میدان میں کھلم کھلانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ لندن میں بیٹھ کر وہاں سے اپنی پارٹی کو بھی کنٹرول کریں گے اور ملکی سیاست میں بھی حصہ لیں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس کم و بیش 10 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کانفرنس سے آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا، مریم نواز نے بھی خطاب کیا، کم و بیش تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس کا ایجنڈا تو پہلے ہی سے طے شدہ تھا، لیکن بہرحال اس کا مشترکہ اعلان سے قبل تک تبدیل ہوتا رہا۔ اس کا نام میثاق پاکستان رکھا جا رہا تھا، اس نئے سیاسی اتحاد کا نام، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی فرمائش پر، ان کی تجویز پر اس کا نام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ رکھ دیا گیا۔ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی اتحاد قائم ہوتے رہے ہیں۔ ایک اتحاد آئی جی آئی کا بھی تھا جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، پھر ایم آر ڈی کا اتحاد بنا، پھر اے آر ڈی بنی۔ ماضی میں بھی اس طرح کے اتحاد بنتے رہے، لیکن یہ پہلی بار 2 سال میں سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی جو کم و بیش 10-11 سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے مل کر ایک اتحاد قائم کیا ہے۔ اس میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی، تیسری جمعیت علماء اسلام۔ لیکن بات یہ سوچنے کی ہے کہ کیا یہ اتحاد حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ $1 ملین کوشچن ہے، کیونکہ انہوں نے اس بار اب ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہم بڑے بڑے جلسے کریں گے اور پھر جنوری میں کال دی جائے گی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فائنل راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن والے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ۔ اب بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں۔ اپوزیشن نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ اجتماعی استعفوں اور ان ہاؤس چینج کے آپشنز کو بھی زیر غور لایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان تو ابھی سے ہی استعفے دینے کے لیے تیار تھے۔ میاں نواز شریف نے بھی ان سے اتفاق کیا کہ ہاں میں بھی استعفوں کے حق میں ہوں۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف پاکستان آ جائیں، ہم استعفے ان کے حوالے کر دیں گے، وہ جا کر اسپیکر کو استعفیٰ دیں، ہم ان کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہرحال استعفے دینا آخری آپشن ہے، لیکن اس سے قبل میاں نواز شریف نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی خوفناک تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عمران خان سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے، ہماری جدوجہد ان لوگوں کے خلاف ہے جو عمران خان کو لائے ہیں۔ انہوں نے اشارتاً بہت کچھ کہا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ میاں نواز شریف اپنی سیاست کے انتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ لگتا مجھے یہی ہے
کہ وہ لندن میں خاموش نہیں بیٹھیں گے. لندن سے وہ سیاست کریں گے اور آل پارٹیز کانفرنس کو گائیڈ لائن دیتے رہیں گے. پہلے جب میاں نواز شریف کی تقریر شروع ہوئی تو کہا گیا کہ ڈرایا گیا تمام ٹی وی چینلز کو کہ اگر انہوں نے یہ ٹیلی کاسٹ کی تو ان کے خلاف پیمرا کا قانون حرکت میں آ جائے گا. پھر چونکہ انہوں نے متبادل میں انتظام کر رکھا تھا آل پارٹیز کانفرنس نے، یوٹیوب پر بھی اور سب جگہ پر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی تھی میاں نواز شریف کی تقریر. میاں نواز شریف کی تقریر نے تو نہ صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کو حیران و ششدر کر دیا، بلکہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہونے والی جماعتیں تھیں وہ بھی حیران تھیں کہ میاں نواز شریف کی یہ لب و لہجہ جو ہے یہ اتنا درست کیوں ہے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اب لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میاں نواز شریف نے جو کہا جاتا تھا کہ وہ مسلط پر مبنی ان کی اب سیاست ہے، ان کے بھائی میاں شہباز شریف بھی مسلط پر مبنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون میں صرف ان لوگوں کے لیے جگہ ہوگی جو مزاحمتی تحریک کا حصہ ہوں گے. اور میاں نواز شریف نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ مزاحمتی تحریک کے ذریعے ہی وہ پاکستان واپس آئیں گے، اور اسی کے بعد اسی کے ذریعے وہ اپنا چھینا ہوا اقتدار واپس لینا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی وقت پر بڑی اہم تبدیلیاں ہوں گی. وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی 3-4 ماہ بڑے اہم ہیں. وہ اگر چاہیں تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کر سکتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. بصورت دیگر اب پاکستان میں جمہوری تحریک چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بالآخر ان لوگوں کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا کہ جن کے پاس عوام کا حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے. شکریہ.